ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا، جنازگاہ اور تہران کی سڑکوں پر عوام کا جمع غفیر، لاکھوں کی تعداد میں سوگواروں کا اشکبار آنکھوں سے خراج عقیدت، ہر طرف آہیں اور سسیاں۔ جنازے میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقر غالباف، سپریم لیڈر کے 3 بیٹوں مسعود میثم اور مصطفیٰ خامنائی سمیت لاکھوں افراد شریک۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے باعث منظر عام پر نہیں آئے۔ تہران کے مصلی امام خمینی میں آیت اللہ جعفر سبحانی کی اقتدار میں نماز جنازہ ادا، جنازے میں مختلف ممالک کے مندوبین بھی شریک۔ کل جنازے کا جلوس تہران سے کم جائے گا۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنائی کی میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کو اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ حملے میں ان کے داماد، ایک بہو اور 2 برس کی نواسی بھی شہید ہوئی تھیں۔ وقت تہران جو ایران کا کیپٹل ہے وہاں موجود ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں تہران کے آزادی اسکوائر، جو کہ ایک یہاں کی بہت یادگار جگہ ہے۔ میں اس وقت تہران کے اس افسوسناک مقام پر موجود ہوں کہ جس کو حسینیہ امام خمینی یعنی بیت شہید رہبر کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خیابان انقلاب، اس مقام پر کہ جہاں تہران کے شہری یہاں جمع ہوتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں کے ساتھ ساتھ ایرانی قوم اپنی وحدت اور اس جنگ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، یہاں پر ترانے پڑھے جاتے ہیں۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کا نماز جنازہ 365 نیوز کی خصوصی کوریج۔ انٹرنیشنل کانفرنس ہو یا آزادی اسکوائر پر جنازے کے مناظر، امام خمینی کمپلیکس ہو یا گرینڈ مسلح، 365 نیوز کے نمائندے ہر جگہ متحرک، دنیا بھر میں عوام کو لمحہ بہ لمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کی آخری دیدار کی چاہت۔ تہران کی سڑکوں پر لوگ شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی کو خراج عقیدت۔ عالمی برادری اسرائیل کو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے سے روکنے میں ناکام رہی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عالمی برادری کی خاموشی پر شدید تنقید۔ کہا ایران کی نئی قیادت پر اسلامی دنیا کے اتحاد کو مضبوط بنانے اور مسلم ممالک کے درمیان یکجہتی کو فروغ دینے کی بھاری ذمہ داری ہے۔ ایران خطے میں تعاون، اتحاد اور باہمی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اگر چاہتے تو جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کریں گے کیونکہ پھر مذاکرات کے لیے فریق باقی نہیں رہے گا۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ آیت اللہ علی خامنائی سے ایرانی عوام کی عقیدت نے امریکی صدر کو حیرت میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں ایرانیوں کو خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رہبر اعلیٰ کی تعزیتی تقریب میں 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں کی ایران آمد پر اظہار مسرت۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا، یہ تاریخی یادگاری تقریب دوست عرب ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ یہ موقع خطے میں مشترکہ تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حملے کی دھمکیوں پر ایرانی قائم مقام وزیر دفاع میجر مجید ابن رضا کا انتباہ۔ کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر امریکہ کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ پر عدم اعتماد کے باوجود خطے کے ممالک کی درخواست پر جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ تہران اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ اگر مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی ہوئی تو فیصلہ کن رد عمل دیں گے۔ ایران اپنی سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا۔ پاکستان پھر ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ امریکہ ایران مذاکرات 11 جولائی کو پاکستان میں ہوں گے۔ العربیہ کا دعویٰ۔ کہا مذاکرات میں ایران پر پابندیوں، منجمد فنڈز اور جوہری مسائل پر بات ہوگی۔ ایرانی وفد کی تشکیل کا حتمی فیصلہ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ اس سے پہلے امریکہ ایران کے درمیان دوحہ میں تکنیکی مذاکرات ہوئے تھے جو قطر اور پاکستان کی ثالثی میں ہوئے۔
ٹیلی کام بل سے کسی کی ذاتی پراپرٹی زبردستی متاثر نہیں ہوگی۔ ٹیلی کام بل کو لے کر میڈیا میں بے جا تشہیر کی گئی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ بل کی آڑ میں وزیر آئی ٹی اور سیکریٹری آئی ٹی پر مالی فائدے کے الزامات لگائے گئے۔ کمیٹی کو کسی کے نوازے جانے کے شواہد نہیں ملے۔ قومی اسمبلی سے بل 6 ترامیم کے ساتھ منظور ہوا۔ شہریوں کی ذاتی زمینوں سے فائبر گزارنے کے لیے مالکان کی اجازت لینا لازمی ہے۔ بل پر اتفاق رائے کے ساتھ قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ٹیلی کام بل کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اور ٹیلی کام شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ہم اپنے خلاف لگائے گئے مالی الزامات پر قانونی کارروائی کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ٹیلی کام کا پرانا قانون موجودہ دور کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ بطور آئی ٹی منسٹر میری یہ ذمہ داری ہے کہ تیز ترین انٹرنیٹ کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ میرے اور سیکریٹری آئی ٹی کے خلاف بلا وجہ میڈیا میں واویلا مچایا گیا۔ وزیر اعظم سے کہا ہے کہ بل کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کی انکوائری کروائی جائے۔ بلوچستان میں عوام کو تشدد پر اکسانے کی کوشش کی گئی۔ پیشہ ورانہ مسلح افراد کی موجودگی میں پرتشدد عناصر ریاستی ریٹ کو کمزور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی اوپن ایکس سپیس میں عوام سے گفتگو۔ کہا بلوچستان میں یوتھ انگیجمنٹ پلان کے تحت متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بلوچستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ اور اسکالرشپس کی مد میں خصوصی فنڈز مختص کیے گئے۔ اسلام آباد میں افسوسناک واقعہ ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم خاتون کو بچاتے ہوئے شہید۔ گروپ کیپٹن عاصم 9th ایونیو سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک موٹر سائیکل سے ایک خاتون کو اترتے ہوئے دیکھا جس کا ہاتھ موٹر سائیکل سوار کھینچ رہا تھا۔ گروپ کیپٹن عاصم ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے مڑ کر واپس آئے اور موٹر سائیکل کے قریب رکے جس پر لڑکی کی گاڑی کی دوسری طرف بھاگ آئی۔ اسی دوران مبینہ ملزم سعد نے گروپ کیپٹن عاصم کے ساتھ بد کلامی شروع کر دی اور کچھ ہی لمحوں میں ان پر فائر کھول دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا واقعے پر اظہار افسوس، رپورٹ طلب، ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کی ہدایت۔ کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر ثوابی میں ان کے مزار پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے شہید کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل نیول چیف اور ایئر چیف کی جانب سے بھی نشان حیدر کے حامل عظیم سپوت کو خراج عقیدت۔ پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ صدر آصف علی زرداری کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت۔ کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ شہداء ہماری قومی سرمایہ، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی غیر معمولی بہادری، لازوال قربانی درخشاں باب ہے، مادر وطن سے وفاداری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین روایات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دورہ اسکردو، پارٹی صدر امجد ایڈوکیٹ نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو شہریوں میں گھل مل گئے، سیلفیاں بھی بنائیں۔ بلاول بھٹو اسکردو سے گلگت چلے گئے جہاں نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ بی جے پی کی سرپرستی میں خفیہ بیرونی فنڈنگ پر چلنے والی آر ایس ایس سمیت تمام انتہا پسند تنظیموں نے بھارتی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بھارتی جریدہ داوائر کے مطابق امریکہ میں قائم انڈین ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فنڈ نے 1995 سے 2002 تک آر ایس ایس کو لاکھوں ڈالر منتقل کیے۔ داوائر کا کہنا ہے کہ گجرات میں عیسائیوں پر تشدد اور 2002 کے مسلمانوں کے قتل عام میں ہندو توا تنظیموں کے ملوث ہونے کے دستاویزات ثبوت موجود ہیں۔ بھارتی جریدہ فرنٹ لائن کے مطابق بیرون ملک ہندو تنظیموں نے ریلیف کے نام پر فنڈ اکٹھا کر کے آر ایس ایس کو منتقل کیا۔ بھارتی جریدہ دا ٹیلی گراف نے مغربی بنگال میں آر ایس ایس کے جانب سے نوجوانوں پر بھی قوم پرست نظریہ پھیلانے کا بھی انکشاف کیا۔ دا ٹیلی گراف کے مطابق آر ایس ایس نے بنگال میں 2.5 لاکھ نوجوانوں تک رسائی کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کے طلباء کو ہدف بنا لیا۔ پنجاب اور سندھ میں گرامی
گرمی کا راج برقرار ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے دیگر ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان۔ جامشورو، دادو، عمرکوٹ اور تھر پارکر میں بھی بادل برسیں گے۔ پنجاب میں بھی بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی، گرمی کے دوران لوڈ شیڈنگ سے عوام کا برا حال۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکی صدر سے رابطہ۔ ترجمان کریملن کے مطابق صدر پوٹن نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ آج روس اور امریکہ دنیا کی دو سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، عالمی امن و امان کے ذمہ دار بھی ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان تعمیری، مساوی اور باہمی مفادات پر مبنی تعلقات دنیا میں امن و استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ پوٹن نے یوکرین جنگ سے متعلق صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ ٹرمپ نے اگلے ہفتے ترکیہ میں نیٹو اجلاس سے قبل یوکرین تنازع کے پرامن حل کی پیشکش کی۔ کہا اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر امن کوششیں جاری رکھنے اور ماسکو آنے کے لیے تیار ہیں۔